ٹوٹی ہے, صرف بدتر ہونے والا ہے, یہ رکے گا نہیں. بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, آپ ان کی جو شروع سے اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ اپنی جو دیوالی ہے وہ اپنی فوجیوں کے ساتھ گزارتے ہیں. بھارت اس وقت پوری دنیا کا ایک توجہ کا مرکز بن چکا ہے, جبکہ پاکستانی جو وزیر اعظم یا صدور ہوتے ہیں وہ دیوالی اپنی گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے, کوئی ڈائیلاگ, کوئی اچھی مثبت بات ہو سکتی ہے؟ میسج بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اگر بارڈر پہ ہیں, مشکل میں ہیں تو آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ہے. سو اٹس اے سمبلزم. بار بار یہ کہہ چکا ہے اور یہ کرے گا. ہمارا امیج پہلے کیا جا رہا ہے, ہم اپنا امیج کھو چکے ہیں. لائک پاکستانی پاسپورٹ, ایسا لگتا ہے کہ کوئی گناہ کیا ہم لوگوں نے, ہم ٹیررسٹ ہیں. کمپیوٹر تعلیم, ٹیکنیکل تعلیم, STEM سبجیکٹس کی تعلیم کی طرف توجہ, اور اس وقت بھارت کا جادو سر چڑھ پہ بول رہا ہے. مجھے آپ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے. دیکھیے اکانومی ان کی ضرور بہتر ہوئی ہے, there are a lot of reasons for that. ہاں ان میں انویسٹمنٹ آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی بھی بہتر نہیں ہو سکتی تھی اگر ادھر گڈ اکنامک لیڈرشپ ہمارے پہ ہوتا؟ دوستو, پرائم منسٹر مودی پھر ایک بار اپنی دیوالی دیش کے جوانوں کے ساتھ منائی. راشٹریہ ایکتا دیوس کے بعد پردھان منتری مودی گجرات کے کچھ پہنچے. یہاں پر پرائم منسٹر مودی BSF کے ڈریس میں نظر آئے. دیش کی سیما کی رکشا, دشمن سے حفاظت کرنے والے سینا کو جوانوں کو پرائم منسٹر مودی اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی. پرائم منسٹر مودی پچھلے کافی سالوں سے دیوالی جوانوں کے ساتھ مناتے آ رہے ہیں. وہ بطور پرائم منسٹر پہلی بار کچھ میں دیوالی منانے کے لیے پہنچے. مکھیہ منتری کے طور پر پرائم منسٹر نریندر مودی کچھ میں دیوالی منانے پہنچتے رہے ہیں. پرائم منسٹر مودی 30 اکتوبر کی شام کو گجرات کے دورے پر تھے. اب پاکستانی میڈیا بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, آپ ان کی جو شروع سے اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ اپنی جو دیوالی ہے وہ اپنی فوجیوں کے ساتھ گزارتے ہیں. جبکہ پاکستانی جو وزیر اعظم یا صدور ہوتے ہیں وہ دیوالی اپنی گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں. اس میں دو پہلو تو ایک پہلو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے he doesn't have that family, تو وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں, تو وہ دوستوں کی بجائے he goes with these soldiers. تو یہ ایک میسج بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ اگر بارڈر پہ ہیں, مشکل میں ہیں تو آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ہے. سو اٹس اے سمبلزم. 2014 میں جب وزیر اعظم بنے تو سیاچن چلے گئے, تو یہ ایز اے PM یہ ان کا ایک ایز اے سیکنڈ ٹائم PM, میرا خیال ہے یہ آخری موقع ہے کہ وہ دیوالی اپنے فوجیوں کے ساتھ گزار. بھارت اس وقت پوری دنیا کا ایک توجہ کا مرکز بن چکا ہے. وہاں پہ ابھی ریسنٹلی جرمنی کے چانسلر تھے شولز, وہ آئے اور 6 سب مرین بھارت کے اندر بنانے کا انہوں نے وہاں پہ کانٹریکٹ سائن کیا. پھر اس کے بعد وہاں سے جو اسٹوڈنٹس اور جو دوسرے امیگرینٹس جو لوگوں لے کے جائیں گے, وہ 20,000 پہلے لمٹ تھی, اب اس کو 90,000 انہوں نے کر دیا ہے. میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی ترقی کا سیکرٹ سب سے بڑا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے. کمپیوٹر تعلیم, ٹیکنیکل تعلیم, STEM سبجیکٹس کی تعلیم کی طرف توجہ, اور اس وقت بھارت کا جادو سر چڑھ پہ بول رہا ہے. ابھی جرمنی کے چانسلر واپس گئے ہی نہیں تھے تو ساتھ ہی اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ گجرات میں لینڈ کر گئے. وہ گجرات میں کیا کر رہے ہیں؟ گجرات کے اندر, بھارت کے اندر ایئر بس کا ایک پلانٹ ہے, اس کا افتتاح کیا ہے $9.9 بلین کی انویسٹمنٹ سے. وہاں سے نہ صرف بھارت اپنی ضرورت کے لیے طیارے بنائے گا بلکہ ان کے پارٹس بھی بیچے گا. میں مسلسل اس کا سب سے بڑا ناقد رہا ہوں کہ ہم عباسیت دور کے بعد مسلمانوں نے تعلیم سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے بالکل توجہ جو ہے وہ سائنس اور تعلیم سے جو اپنا ناراض ہو گئے اس کے بعد. اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت 9 ملین ریزیڈنٹس آف اسرائیل
वो किस तरीके से मुसलमान 2 बिलियन से ज्यादा हैं उनको हैंडल कर रहे हैं। इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जेनोसाइड हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और ना सिर्फ दूसरी दुनिया बल्कि मुसलमान दुनिया भी बिल्कुल खामोश है। और उनकी तरक्की का भी सीक्रेट सिर्फ यही है, तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स, मैथ, और जितने नए टेक स्टार्टअप्स होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। यूनिकॉर्न है उनकी रिसर्च है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है, जो जंगें लड़ रहे हैं, इन जंगों के अंदर भी वो नए नए प्रोग्राम अपने टेस्ट कर रहे हैं, जो बाद में वो बेचेंगे, जो इजराइल की तरक्की और सुप्रीमेसी का बायस बने। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं ये आपको मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पहुंचा हूं पाकिस्तान के अंदर। मैंने 1-2 मीट द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, मुसलसल ये सवाल किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे तो पाकिस्तान में दूध की नहरें किस तरह चलेंगी। बल्कि मेरा एक सवाल है, उसको मीडिया ने बहुत उठाया जब उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पाकिस्तान के लिए क्यों इतना सेंसिटिव होना चाहिए, इतना फिक्रमंद क्यों होना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियों को फिक्रमंद होना चाहिए, बजाय कि समंदर पार, 7 समंदर पार एक सदर जो आएगा, और आप सोच रहे हैं कि वो आएगा और हमारी किस्मतों के दरवाजे खुल जाएंगे। यहां बड़े बड़े लोगों ने अगले दिन दावे किए, मैं हैरान था। उनमें बड़े बड़े वकला थे जिन्होंने कहा कि नवंबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब आएगा अमेरिकन इलेक्शन की वजह से। इस पे खुश होने वाली बात, दिल को बहलाने वाली बात है तो ठीक है, आप एंजॉय करें इसको, लेकिन क्या ये मेक सेंस करती है बात? आपका क्या ख्याल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीतेंगे तो उनके टेबल के ऊपर सबसे पहली फाइल पीटीआई की होगी? क्यों इन लोगों को खराब कर रहे हैं ये बच्चे? मैं बल्कि समझता हूं इसमें सबसे ज्यादा कसूर बच्चों के वालिदैन का है। इस वक्त एक पार्टी का सदर जो है वो इन बच्चों को डी चौक पे लाना चाहता है, इंतजार कर रहा है कि डेड बॉडीज गिरें और उनका पावर पॉलिटिक्स की गेम जो है वो फिर दोबारा एक दफा अरूज पे जाए। लेकिन अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के वालिदैन क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और तालीम से क्यों दूर है? हालांकि इनके अपने बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैं जो बात करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस लाइबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया जाता है। क्या इसका कोई हल मौजूद है? क्या हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्या इसी तरीके से हमें IMF ही बेल करता रहेगा हमेशा?